ہمیں وقت دیا اور خود یہ چاہا کہ وہ فلسطین کی اور غزہ کی موجودہ صورتحال اور وہاں جو بپا ظلم اور بربریت ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، اور خاص طور پر ان کی جماعت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، وہ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے اور قائد کے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سو ہم نے مختلف نقطۂ نظر شامل کیے، لیکن پاکستان عوامی تحریک کی قیادت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم شکریہ کے ساتھ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہر 2-4 برس بعد اسی طرح کی صورتحال ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے، کئی دہائیاں گزر گئیں، ہم نے دیکھا کہ پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بچے آج اب اسی انداز میں بربریت جاری ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، راکٹ داغے جا رہے ہیں، گھر مسمار ہو رہے ہیں، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں ٹیلی ویژن سکرین پر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کس طرح سے، کس زاویے سے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس پوری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ بہت بڑا مجرم ہے۔ ادارے کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا کہ یہ بین الاقوامی سطح پر امن عالم کو بحال بھی کر سکے، حسب ضرورت قائم بھی کر سکے، جی، اور جہاں انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے پیسفل سیٹلمنٹ کا یقینی طور پر عمل درآمد کر سکیں۔ لیکن اس ادارے کو میں کہوں گا مکمل طور پہ ان امور میں ناکامی ہوئی ہے۔ وہ بعض طاقتور طاقتوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے، خاص طور پہ جن کے ہاتھ میں ویٹو ہے، اور ویٹو نے کلیتاً طاقت کے توازن کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ صحیح۔ اقوام عالم میں کمزور قوموں کی کوئی حیثیت اس پلیٹ فارم پہ نہیں رہی ہے۔ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بنیادی طور پہ یو این او نے اپنی بے شمار قراردادوں کے ذریعے حل کر دیا تھا، اور دونوں ریاستوں کے حقوق کو تسلیم کر لیا تھا، اور دونوں ریاستوں کے قیام، ان کی بقا اور ان کی لیگل، کانسٹیٹیوشنل اور انٹرنیشنل ایگزسٹنس کو تسلیم کر کے ان کی حدود کو متعین کر دیا تھا۔ صحیح۔ مگر بدقسمتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے اور طاقتور قومیں اپنی قراردادوں پر آج تک عمل نہیں کر سکے۔ اگر ان کا ایک سپاہی کہیں مارا جائے، ان کا کتا مارا جائے، تو اس پر یہ بڑی طاقتیں اتنی سیخ پا ہوتی ہیں، انہیں امن عالم خطرے میں نظر آتا ہے، انہیں انسانی حقوق پر ڈاکہ زنی نظر آتی ہے، اور یہ بڑے پیسفل کردار بن کے ابھرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ مگر کیا فلسطین کی سرزمین کے بچے انہیں اپنے کتوں اور جانوروں سے بھی کمتر نظر آ رہے ہیں؟ وہاں 50 سال سے زیادہ بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، 100 سے زیادہ قراردادیں مسترد ہو گئی ہیں، ویٹو کی نظر ہو گئی ہیں۔ اسرائیل جب چاہتا ہے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور اقوام عالم میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو روک سکے۔ طاقت کا توازن کلیتاً بگڑ چکا ہے۔ ایک طرف پتھر ہیں، چھوٹی بندوقیں ہیں، دوسری طرف ٹینک ہیں، طیارے ہیں، نیوکلیئر طاقت ہے۔ اور حالیہ حملہ جو غزہ پر ہوا ہے، اس میں 160 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، خود اسرائیل اور فلسطینی دونوں ذرائع کے مطابق، درست، اور 2/3 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی قومی املاک کا نقصان ہو چکا ہے، مگر اس حملے کے روکنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی۔ یونائٹڈ نیشن یا اس کا کوئی ایک ادارہ محض قرارداد پیش کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اور مجرمانہ خاموشی
اس پر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پر عمل درآمد کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں. صحیح. وقت کم ہے. آئرلینڈ سے لے کر کمبوڈیا اور دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جہاں انہوں نے امن بحال کرنے کی افواج بھیجی. 90s میں بھیجی, سن 2003-2004 میں بھیجی, جنہوں نے اپنی عالمی طاقت کے ساتھ امن بحال کیا اور جنگ کی آگ کو بجھایا. کیا یہ عالمی طاقتیں اسرائیل اور فلسطین کے بارڈر پر پیس میکنگ فورسز کا تعینات نہیں کر سکتی؟ کیا اقوام عالم کا فریضہ نہیں ہے کہ وہاں بین الاقوامی طور پہ امن قائم کرنے کے لیے مداخلت کی جائے اور بارڈر پر عالمی افواج کو متعین کیا جائے جو امن کو بہر صورت قائم کریں؟ صحیح. اور جس سمت سے خواہ وہ اسرائیل ہے یا فلسطین یا غزہ, میں انسانی بنیادوں پر, عالمی امن کی بنیادوں پر غیر جانبدارانہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, جس سمت سے امن کی خلاف ورزی ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. صحیح. یہ یو این او صرف ڈائیلاگ کا کلب بن کے رہ گیا ہے, گپ شپ کا کلب. اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. اقوام عالم کو, چھوٹی قوموں کو آواز بلند کرنا ہوگا. یہ سراسر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. کب تک نہتھے فلسطینی بچے؟ اگر کسی نے ایک آدھ نے زیادتی بھی کر دی تو کم سے کم جوابی کارروائی اور اس ہونے والی زیادتی میں توازن کا, گریویٹی کا اور اس توازن کا جائزہ تو لیا جائے. اتنی بڑی ریاستی دہشت گردی کا جواز کیا ہے؟ اتنی بڑی کولیکٹیو یوز آف فورس کا جواز کیا ہے ایک چھوٹی سی خلاف ورزی کے مقابلے میں؟ کم سے کم یعنی جزا اور سزا کے درمیان بھی ایک اصول ہوتا ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ حماس نے, اسرائیل کا خیال ہے, کوئی راکٹ پر حملہ کیا تھا تو اس کی جوابی کارروائی بھی کوئی حد, کوئی لیمٹ, کوئی گریویٹی ہونی چاہیے, کوئی بیلنس ہونا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ کوئی ادارہ نہیں رہا. نہ یورپ کی سرزمین پر, یورپ بھی چیختا ہے انسانی حقوق کے لیے, یورپی پارلیمنٹ پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, مگر جب اسرائیل اور فلسطین کا میٹر آتا ہے تو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے اور امن عالم کی بات کرنے والے کیوں نیند سو جاتے ہیں غفلت کی؟ یہاں یہ لاشیں ان کو نظر نہیں آتی. لہذا یہاں اثر نو, اس ادارے کی ترتیب نو کی ضرورت ہے. اس کے اندر طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے لیے ایک نئی صف بندی کی ضرورت ہے. اور جب تک کمزور مظلوم قومیں نہیں اٹھیں گی, اپنا حق نہیں مانگیں گی, کوئی شخص اپنا حق ان کی جھولی میں نہیں دے گا. بے شک ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں. پاکستان عوامی تحریک نے فیصلہ کیا ہے کہ ان قریب وہ جو عورتیں شہید ہوئی ہیں اور بچے, صحیح, ہم خواتین کا پرامن احتجاج کرنے والے ہیں. ان قریب ڈیٹ اناؤنس کر کے پرامن احتجاج کریں گے اور اقوام عالم کو متوجہ کریں گے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو متوجہ کریں گے اور یو این او کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہماری امریکہ کی پاکستان عوامی تحریک کی تنظیم یونائٹڈ نیشن جا کے احتجاج کر رہی ہے. صحیح. اور تمام مغربی ممالک کے جو ان کے ہائی کمیشنز ہیں اور ایمبیسیز ہیں ان کے سامنے یادداشت پیش کریں گے تاکہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ خدا کے لیے بے دریغ طریقے سے اجتماعی انسانی قتل کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بالکل درست. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا واضح لایا ہے عمل پاکستان عوامی تحریک کی حد تک کم از کم سامنے آ گیا. آپ نے اقوام متحدہ کی بات بھی کی, مغربی ممالک کا ذکر بھی ہوا, لیکن اگر عالم اسلام پر ایک نظر ڈالی جائے, بحیثیت امت مسلمہ ہم جو کردار اس مسئلے کے حل کے لیے ادا کر سکتے تھے وہ ہم نے کس حد تک ادا کیا یا کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں, اور بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم جو کر سکتے تھے پچھلے 50-60 برسوں میں کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں؟ یا میں عالم بات پہلے کر لوں. سر, آمین اسلام کا سب سے بڑا ادارہ اس وقت OIC ہے. جی.
OIC बड़ी ताकतों के हाथ में एक तमाशा है, एक तमाशा है, मैं बार बार कह रहा हूं। सही। उसकी एक टके की हैसियत नहीं रही। OIC अपनी इफादियत खो चुका है। उसकी हैसियत बड़े आकाओं के एक नौकर से बढ़कर कुछ नहीं है। उसका फर्ज था कि अपनी आवाज बुलंद करता, एहतजाज करता, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जाता, यूनाइटेड नेशंस में जाता और इतना पुरजोर एहतजाज करता। 56 ममालिक का नुमाइंदा इदारा है, कोई छोटी सी बात नहीं है। 56 ममालिक की आवाज मुश्तरका बहुत बड़ी ताकत रखती है। OIC भी बेकार इदारा है, इससे कोई तवक्को आलम इस्लाम के हुकूक की हिफाजत की नहीं की जा सकती। और एक और अरब मुल्कों में मोतमर आलम इस्लामी भी बनी हुई है, एक राब्ता आलम इस्लामी भी बना हुआ है। ये सिर्फ खाने पीने के इदारे हैं, अय्याशी के इदारे हैं और ये सब मगरबी साम्राज्य के गुलाम हैं। ये इदारे राब्ता हो या मोतमर हो या OIC हो, ये स्पोक्स पर्सन हैं आलमी ताकतों के, आलमी साम्राज्य के। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं रही है। ये अपनी बादशाहतों की हिफाजत के लिए गुलामी का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आलम इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को और आलम इस्लाम से हटकर पूरी ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन वर्ल्ड को, ईस्ट से वेस्ट तक, आई एम कॉलिंग ऑल ह्यूमन नेशंस, all weak nations, whether they belong to Muslim world or they belong to non-Muslim world. This is not just a matter of Muslim faith. This is a matter of humanity. This is a matter of peace for the whole world. Right. This is a matter of human rights. If there is state terrorism committed against innocent women, so this is a matter of women's rights. This becomes a matter of children's rights. So we have to come up, all Muslims and non-Muslim nations, all weak nations, those who are suffering from international brutality, they have to come up. They are supposed to raise their voice and they are supposed to knock the doors of UNO and lodge a very big protest in order to restore the worldwide peace for mankind. We are the supporter of peace for the whole world, for whole humanity. But we are unable to achieve this objective of the worldwide peace if these kind of state brutalities are allowed to be continued. सही, दुरुस्त। असर ये एक